نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، اس چینل کے توسط سے آپ لبرل پارٹی پاکستان کے منشور سے آگاہی حاصل کرتے ہیں اور میں اس سلسلہ میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیانات دیتا رہتا ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جس قسم کے موضوع پر اظہار خیال کروں گا اس کا عنوان ہے کابل میں فحاشی اور اوریانی کے اڈے بند۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور اس کو شیئر بھی کر دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات آپ کے پاس بروقت پہنچیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہندو دھرم یا ہندو مذہب ناچ گانے، راگ رنگ، موسیقی، رقص و سرود پر مبنی ہے۔ ہندو مت کی بنیاد میں موسیقی، رقص، راگ رنگ یہ چیزیں شامل ہیں، یعنی ان کے بغیر یہ مذہب نامکمل ہے۔ جب بچی تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے کوئی ہندو لڑکی تو اس کو رقص سکھایا جاتا ہے، گانا سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اسے بھی ڈھولکی بجانے، راگ رنگ کرنے، گیت گانے، موسیقی سیکھنے کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس مذہب میں شامل ہیں۔ تو یہ مطلب ہندو مت کا ایک خاصہ ہے۔ آپ اگر کبھی ممبئی گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، یا نہیں گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ممبئی کے نگار خانے جہاں یہ فلمیں بنتی ہیں، ان اسٹوڈیوز وغیرہ، اس کے باہر جا کر دیکھیں تو لائنیں لگی ہیں لوگوں کی، ہزاروں لوگ وہاں کھڑے ہیں لائنوں میں کہ ہمیں شاید کسی فلم میں کردار مل جائے کوئی، یا ادھر سپیروں کی تعداد زیادہ ہے، لوگ جنگل سے سانپ پکڑ لاتے ہیں اور گلیوں بازاروں میں بچوں کو دکھاتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ ممبئی شہر آدھے سے زیادہ یعنی 60% کچے گھروندوں اور سپیروں کے جھونپڑوں پر مشتمل ہے۔ ممبئی شہر فلموں میں جس کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ یہ ہے انڈیا، یہ ہے انڈیا، کچھ بھی نہیں ہے انڈیا میں۔ راہ چلتے ممبئی اور دہلی شہر جو ہے نا، وہاں فٹ پاتھوں پر بیٹھے فقیر اور منگتے راہ چلتے لوگوں کے کپڑے کھینچتے ہیں کہ دے جا بابا بھگوان کے نام پر، دے جا بابا اللہ کے نام پر، کپڑے کھینچتے ہیں وہاں لوگوں کے، راہ چلتے لوگوں کی اتنی غربت ہے وہاں پر۔ اور وہاں کے لوگوں کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ ڈھولکی بجانا اور راگ رنگ اور گانا اور موسیقی اور رقص کرنا۔ عورتوں کو رقص سکھایا جاتا ہے، لڑکوں کو ڈھولکی بجانا سکھاتے ہیں، بس یہی کام ہے ان کا، یہی مذہب ہے۔ یا کوئی تھوڑا بہت کھیل کود کر لیتے ہیں وہ، اس کے علاوہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو یہی چیزیں وہ ان کی کوشش تھی ہندوؤں کی، RSS والوں کی، جو انتہا پسند ہندو ہیں، یہی چیزیں وہ افغانستان میں لے کر آئے۔ ہندوؤں کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا انڈیا والوں کا کہ یہاں پہ اس کلچر کو بدل دیا جائے، افغان کلچر کو تبدیل کر دیا جائے، یہاں راگ رنگ اور موسیقی کو غالب کر دیا جائے، رقص و سرود کو غالب کر دیا جائے۔ بے شمار انہوں نے وہاں وہ لڑکیاں لے کر آئے افغانستان میں، اداکارائیں آئیں، ان کی رقاصائیں آئیں انڈیا والوں کی، اور اسی طرح یورپین رقاصائیں بھی آئیں، یورپین لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں بھی ادھر آئیں، زیادہ تر انڈیا کی تھیں۔ تو یہاں انہوں نے کیا کیا؟ یہاں انہوں نے نائٹ کلب کھولے، افغانیوں سے مل کر، جو افغانی تھوڑا سا مطلب اہل ثروت تھے، ان سے مل کر نائٹ کلب کھولے، اور اسی طرح انٹرٹینمنٹ کے اڈے بنائے انہوں نے، اور یہاں وہ لڑکیاں رقص کرتی تھیں، انڈین لڑکیاں، یورپین لڑکیاں گاتی تھیں، بجاتی تھیں، شراب کی محفلیں چلتی تھیں، رات کو شراب لنڈائی جاتی تھی، اور افغان نوجوان جو تھے وہ اس رقص و سرود کی محفلوں میں مست ہو گئے تھے، جس طرح کسی زمانے میں عرب شراب کباب میں مست ہو کر اسرائیل سے شکست کھا بیٹھے، وہی صورتحال اب یہاں یہ کرنا چاہتا تھا ہندو۔ تو بے شمار ہندو لڑکیاں وہاں نائٹ کلبوں میں اور انٹرٹینمنٹ کے اڈوں میں افغانستان میں آئیں۔ اسی طرح جدید کعوہ خانے بھی کھولے گئے اور جدید ہوٹل بنائے گئے ایسے جہاں لڑکیاں انہیں مہیا کی جاتی تھیں اور رقص و سرود بھی ہوتا تھا، جدید ریستوران بنائے گئے۔ تو ان تمام جگہوں پر وہ شہزادے آتے تھے، وہ جو جن کے پاس دولت ہوتی تھی، امریکہ کا پیسہ جن کے پاس آ رہا تھا، امریکہ کی دولت جن کے پاس آ رہی تھی، جیسے یہ رشید دوستم کے محل کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے، کتنا بڑا محل اس نے بنایا، 20 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے، اس میں فوارے لگے ہوئے ہیں، نہریں چل رہی ہیں اس میں، اور طرح طرح کے اس میں جناب
اپنے بیڈ رومز ہیں اور ڈرائنگ رومز ہیں، نہ جانے کیا کیا اس نے بنا رکھا ہے، اس کے آڈیٹوریمز ہیں، عجیب عجیب مطلب اس نے چیزیں ایسی بنا رکھی جو بادشاہوں کے محلات میں بھی نہیں تھیں۔ اربوں ڈالر وہ کھا گیا امریکہ کے، اور امریکہ پیسے اڑاتا رہا اور یہ لوگ کھاتے رہے۔ رشید دوستم تھا، امراللہ صالح تھا، ہاں جی، اور حمداللہ محب، یہ لوگ جو تھے، اشرف غنی، ان لوگوں نے دولت لوٹی ہے، اور بھاگتے وقت بھی یہ دولت کے انبار اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ باقی رہ گئے تھوڑے بہت جو وہ چھوڑ گئے، جو اٹھائے نہیں گئے وہ چھوڑ گئے۔ امراللہ صالح بھاگتے وقت جو پیسے نہیں اٹھا سکا وہ گھر چھوڑ گیا، وہ لاکھوں ڈالر تو وہاں سے ملے ہیں اس کے گھر سے، امراللہ صالح کے گھر سے۔ اور اشرف غنی جو تھا وہ مطلب پیچھے چھوڑ گیا، ڈالر لاکھوں ڈالر وہ پیچھے چھوڑ گیا، اربوں ڈالر ساتھ لے گیا۔ تو ان تمام فحاشی روحانی کے اڈوں کو طالبان نے اللہ کے فضل و کرم سے بند کر دیا۔ وہاں پہ اب وہ کلچر نہیں رہا جو یہاں پہ مطلب راگ رنگ اور موسیقی کا کلچر تھا۔ افغان طالبان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کلچر کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افغان لوگ تو پاکستانیوں سے بھی زیادہ راسخ العقیدہ ہیں، وہ مذہب میں ہم سے زیادہ پکے ہیں۔ مذہب میں ہم سے پکے ہیں تو انہوں نے امریکہ کو شکست فاش دیا ہے، رشیا کو شکست فاش دیا ہے، انڈیا کو شکست فاش دیا ہے۔ 48 ممالک کی فوج تھی امریکہ کے ساتھ، 48 ممالک، جس میں یورپین کنٹریز تھے اور بھی بہت سارے کنٹریز تھے، ان سب کی فوج کو اب طالبان نے شکست دی ہے۔ تو وہاں پہ فحاشی روحانی کے اڈے جو مقامی کلچر کو بدلنے کے لیے انڈیا یہاں لایا تھا، اپنی رقاصائیں یہاں لایا تھا، اپنی اداکاراؤں کو یہاں لایا تھا، جو بڑے بڑے یہ جو مطلب پارلیمنٹ کے ممبران تھے یا بڑے بڑے مطلب جو تھے بیوروکریٹس، وہ وہاں رات کو آ کر مطلب شراب کے جام پیتے تھے اور داد عیش دیتے تھے ان لڑکیوں کو، اور ان کے ساتھ راتیں گزارتے تھے۔ اگر یہ کلچر مزید چلتا رہتا تو افغان کلچر بدل جانا تھا، لیکن خدا نے فضل کیا ہے، طالبان کی یہ محنت ہے، جد و جہد، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اور طالبان کا جہادی جذبہ ہے کہ ان لوگوں کو طالبان نے شکست دی۔ آج وہاں تمام یہ فحاشی روحانی کے اڈے بند کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طالبان کو اور زیادہ ہمت دے کہ وہ اسلام کی طرف دنیا کو راغب کریں، اور اللہ پاک افغانستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔